برگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی اس میں دو تین چیزیں واضح ہو گئی. ایک تو یہ کہ کھلے عام جو ہے وہ تو معاملہ نہیں ہے ضرب عضب کے بعد, لیکن لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے. ایک تو اس حوالے سے آنا جانا لگے ہونے کے حوالے سے آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم روک سکتے ہیں؟ کیا یہ بارڈر اس قسم کا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم روک نہیں پا رہے, یا اس میں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ایک تو یہ بات. اور دوسری بات جو یہ ہے کہ یہ ہوئی کہ کابل کا جو حملہ ہوا, جو بہت بڑا حملہ تھا, اس کی ذمہ داری قبول کسی نے اس لیے نہیں کی کہ اصل میں جو ہدف تھا وہاں تک نہیں پہنچا جا سکا, اور چونکہ بہت سارے عام لوگ جو ہے اس کے اندر ہلاک ہوئے, اس لیے عوام میں غم و غصہ تھا. کسی بھی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا. آپ اس کو کس طرح جو ہے اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو حقانی ہے نیٹ ورک ہے وہ طالبان کا حصہ ہے. جلال الدین حقانی 1974 میں جب داؤد کی حکومت تھی نارتھ وزیرستان آیا, اس وقت سے وہ وہاں رہ رہا ہے. اس کے بچے وہاں پیدا ہوئے, وہ وہاں پر بڑے ہیں, اس کا وہاں پر بہت بڑا مدرسہ تھا اور اس کی اپنی جگہ تھی. جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں سے چلا گیا جلال الدین حقانی. لیکن جب پھر یہ انسرجنسی شروع ہوئی اور یہ شمالی وزیرستان میں پاکستان کی اس طرح کی رٹ نہیں رہی, تو یہ آہستہ آہستہ وہ مرکز بن گیا القاعدہ کا بھی, IMU کا بھی, اور اس میں پھر حقانی نیٹ ورک اور سراج الدین وہاں پر ایک لیڈر تھا اور وہ یہ کنٹرول کرتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ جو ہے کمانڈ کر رہے تھے آپریشنز انٹر سروسز انٹیلیجنس کے اس پورے علاقے میں, خیبر پختونخوا میں, ٹرائبل ایریاز میں, اور ظاہر ہے ایک انٹیلیجنس شیئرنگ بھی تھی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ, تو آپ کی اطلاعات کیا تھی کہ شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ موجود ہیں؟ اینڈ ڈڈ دی امریکنز آلسو نو دس؟ ان کا جو اس کا گھر تو اس نے خالی کر دیا تھا, گھر سیل ہو گیا تھا, اس کے بعد اس کا مدرسہ بھی سیل ہو گیا تھا. لیکن اس میں ایک دفعہ اطلاع آئی کہ جی جلال الدین حقانی وہاں پر آیا ہوا ہے, اس کو گھیرے میں لیا گیا. یہ 2002 کی بات ہے, لیکن وہ وہاں پر تھا نہیں جب لوگ اندر گئے. ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر لگ گئی ہو موومنٹ میں, لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا. پھر DI خان میں ایک دفعہ اس کو پتہ چلا, پھر اس کو پیچھے بھی گئے, لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا. اس وقت نارتھ وزیرستان میں کمانڈر تھا ابو لیت اللیبی, جو بعد میں افغانستان پکڑا گیا تھا. وہ ایک ڈرون حملے میں مارا گیا تھا. القاعدہ کے لوگ تھے, وہ مختلف جگہوں پر رہتے تھے, لیکن وہ کسی ایک اس طرح آرگنائز طریقے سے نہیں تھے کہ ہزاروں لوگ ہو یا 500 لوگ ہو یا 100 لوگ وہاں پر ہو. یہ جو 2005 کے بعد حقانی وہاں پر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جی 2011-12 میں امریکہ کی انٹیلیجنس نے خود یہ مانا ہے کہ افغانستان کے 15 صوبوں میں حقانی یا طالبان موجود ہیں. یہاں پر آپ یہ نہیں ہے کہ شمالی وزیرستان میں ان کے فٹ سولجر بھی ہے, کمانڈر ان کے ہو سکتا ہے ہوں, ابھی بھی ہو سکتا ہے ہوں, نارتھ میں نہ ہو, پاکستان کے کسی اور حصے میں ہو, لیکن ان کا فٹ سولجر جو ہیں جو کابل پر حملہ کرتے ہیں یا کسی اور جگہ پر حملہ کرتے ہیں, وہ پاکستان سے یہاں سے نہیں جاتے.